قبلہ مفتی صاحب، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہماری ساری عزتیں، ہمارے سارے وقار اس گھرانے سے ہیں، اور آپ کی شان بے مثال شان ہے۔ ہمارے سننے والوں کو سب سے پہلے حضرت سیدہ پاک کا جو تعارف ہے بہت ساری نسبتوں سے حضرت سیدہ پاک کا تعارف ہے، تو آپ بتائیں گے حضرت سیدہ پاک کا تعارف بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو، یہ تین عظیم تعارف ہیں حضرت سیدہ کائنات کے، ان تینوں کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں قبلہ حضرت علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب۔ آپ اپنی محبتوں کا اظہار جاری رکھیں، پروگرام کو شیئر کریں، کمنٹس کرتے رہیں، کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو ضرور آپ لکھ کے کمنٹس کے ذریعے کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب موضوع کے مطابق جو ہے وہ حضرت سیدہ پاک کی شان کو خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں قبلہ علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظیم۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب آپ کا اور آپ کی پوری احترام رمضان ٹیم کا، پی ایس ٹی میڈیا سیل ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے انوائٹ کیا اور خوبصورت عنوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو درائن کی سعادتیں عطا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے، آپ کو، آپ کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، ہو نہیں سکتی رقم بنتے شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان، کیا بیاں ہو قطرائے ناچیز سے دریا کی شان، اور بدعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جان، بدعتم منی کہیں جس کو رسول انس و جان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اور جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود رسول انس و جان، جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود رسول انس و جان، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان، اور فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، فاطمہ ماں ہے اس مرد جری کی اے نصیر، لشکر جرار پہ حاوی تھی جس تنہا کی شان، لشکر جرار پہ حاوی تھی جس تنہا کی شان، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو تعارف ہے وہ تعارف ہی ایسا ہے کہ کل کائنات اس تعارف کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اہل اسلام بھی جانتے ہیں، غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ سیدہ کائنات اس ہستی کی لخت جگر ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، سیدہ کائنات اس ہستی کا نور پارا ہیں جنہیں نبیوں کا تاجور کہا جاتا ہے، سیدہ کائنات پھر اس ہستی کی لخت جگر ہیں جنہیں خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، سیدہ کائنات اس ہستی کی لخت جگر ہیں کہ جن کے لیے رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور تمام اہل ایمان کو اللہ رب العزت اس درود و سلام کے مبارک کام کے اندر شامل کر لیتا ہے، اور انہیں بھی حکم ہوتا ہے کہ تم بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجو۔ فاطمہ الزہرا کے بابا محمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کو رب سلام بھیجے، اور خدیجہ الکبریٰ وہ ہستی ہیں، آپ کی والدہ محترمہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جس وقت غار حرا میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتی ہیں، آپ کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں آپ نے پانی اور کھانے پینے کی اشیاء اٹھائی ہوئی ہیں، جبریل امین دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ خدیجہ قد اتت کا، اے اللہ کے محبوب یہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، فاطمہ الزہرا کی ماں ہیں، آپ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آپ کی بارگاہ ناز میں آئیں
تو انہیں رب کی جانب سے سلام پیش کیجئے گا۔ اللہ، کیا بات۔ زہرا کے بابا بھی وہ ہیں جنہیں رب سلام بھیجتا ہے، زہرا کی ماں بھی وہ ہیں جنہیں رب سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ جبریل کی جانب سے بھی انہیں سلام کہہ دیجئے گا۔ جب آپ تشریف لائیں آپ نے سلام پیش کیا تو آپ نے آگے سے جواب دیا، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اللہ تو ہے ہی سلامتیوں والا، ان اللہ هو السلام، رب تو ہے ہی سلامتیوں والا۔ اے پیارے محبوب جبریل پر بھی سلام ہو، وعلیک السلام، آپ کے اوپر بھی سلام ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے اوپر رب کی جانب سے ہمیشہ سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں۔ آپ کے بابا جان پر بھی، آپ کی والدہ محترمہ پر بھی، اور آپ کے شوہر جو ہیں مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، وہ ہستی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ ناز میں بڑے محبوب ہیں۔ میں یہاں پر ایک عرض یہ دیتا ہوں، ام المومنین صدیقہ کونین، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، صادق رسول کی صدیقہ زوجہ، صدیقہ کونین ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سے عرض کی گئی اے اللہ کے محبوب کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو آپ نے آگے سے جواب دیا اے عائشہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا ہے اور پھر ان کے شوہر علی المرتضیٰ ہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا کی اس عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی صداقت چاہیے، اس عظمت و شان کو بیان کرنے کے لیے یہ صداقت چاہیے۔ تو علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پیار کرتے ہیں، وہ ہستی جنہیں آقا علیہ السلام اپنا بھائی قرار دیں اور فرمائے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا کے وہ شوہر، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اگر مدینہ المنورہ میں ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ہمیشہ انہیں اپنا ساتھ رکھنا پسند کریں، اور جس وقت ہجرت کر کے تشریف لے آنا چاہیں اپنا بستر عنایت فرمائیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم حجت الوداع کے موقع پر جس وقت روانہ ہونا چاہیں تو آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو غدیر خم کے موقع پر آپ کا ہاتھ بلند کر کے فرمائیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو فاطمہ الزہرا کے شوہر وہ ہیں جس کے مولا مصطفیٰ ہیں، اس کے مولا مرتضیٰ ہیں۔ تو پھر حضور سیدی نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ رحمہ آپ کی زبانی ہم کیوں نہ کہیں، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی۔ آپ کے شوہر علی المرتضیٰ اور آپ کے شہزادے حسنین کریمین، آپ کے شہزادے امام حسن مجتبی، آپ کے شہزادے امام حسین، آپ کے شہزادے امام محسن، وہ ایسی ہستیاں جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنا بیٹا کہہ کے پکارے۔ کائنات کا ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میری جان، میرا مال، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر قربان ہو جائے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسنین کریمین گم ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ڈھونڈنے کے لیے نکلے، کہیں نہ ملے، تو ایک جگہ ایک پہاڑ کے درمیان جہاں پہ پتھر تھے وہاں پہ ایک اژدہا کھڑا ہو کے اپنے دم پہ وہ اپنے منہ سے ایسے لگتا تھا جیسے کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہوں۔ حسنین کریمین آپس میں بغل گیر ہیں اور آقا علیہ السلام آتے ہیں، پہلے اس اژدہا کو بھگاتے ہیں اور پھر حسنین کریمین کو آپس سے جدا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو ملتے ہیں اور آقا علیہ السلام پیار کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم رب کی بارگاہ میں کتنی عزتوں والے ہو، اور جس کے بیٹے اتنی عزتوں والے کہ جنہیں مصطفیٰ کہیں تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس ہستی کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ خوب ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ یقیناً حضرت سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کہ کیا کہنے، کہ جن کے بابا امام الانبیاء ہوں، جن کے شوہر علی المرتضیٰ ہوں، اور جن کے بیٹے حسنین کریمین ہوں، اور یقیناً اس سیدہ پاک کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس پاک بارگاہ کا فیض نصیب فرمائے۔ بلا مفتی صاحب، ہمارے سننے والے کافی دیر سے بےتاب ہیں، چونکہ حضرت سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کے حوالے سے موضوع ہے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو حضرت سیدہ کائنات کی فضیلت جو ہے وہ حدیث مبارکہ کی روشنی سے آپ جو ہے وہ ہمارے سننے والوں کو بیان فرمائیں کہ حدیث مبارکہ میں کس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ قبلہ حضرت علامہ مولانا طاہر اقبال چشتی صاحب، سیدہ کائنات ام الحسنین بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر آپ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بات، اور اس زبان سے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اس زبان اطہر سے آپ کی عظمت و شان بیان ہوئی۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے آپ کا نام نامی فاطمہ رکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے نام اس لیے رکھا ہے جو فاطمہ کی اولاد ہوگی یا اس سے جو پیار کرے گا اللہ اس پر نار جہنم کو حرام فرما دے گا۔ کیا بات، وہ نار جہنم سے دور رہیں گے، وہ نار جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے لوگ ہوں وہ نار جہنم میں بھلا کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک شاعر کہتا ہے دوزخ میں کوئی آپ کا امتی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہم نے نام ہی فاطمہ رکھ دیا، جو پیار کرے وہ جنت میں جائے، دوزخ میں اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے الصواعق المحرقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آتے ہیں اور آ کے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی بارگاہ ناز میں عرض کرتے ہیں اے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنات کے والی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، اور میں بھی آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، اور رسول کریم کے بعد اگر کوئی مجھے عزیز ہے تو اے فاطمہ الزہرا آپ ہیں۔ کیا بات، تو سیدہ کائنات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت کی یہ انتہا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میں محمد مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سیدہ کائنات کے حوالے سے حضرت حذیفہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے ہیں والدہ سے اجازت لے کر کہ اماں جان مجھے اجازت دیجیے حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ والدہ بیمار تھیں، کہا بیٹا جاؤ لیکن شام سے پہلے واپس آ جانا۔ حضور کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، نماز پڑھی، حضور سے ملاقات کے لیے جانے لگے تو حضور اپنے کاشانہ مبارک میں تشریف لے گئے، ملاقات نہ ہوئی۔ پھر دوسری نماز کے وقت حضور کے پیچھے چلنے لگے، آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا او پیچھے آنے والے حذیفہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ قد غفر لک ولأمک، اے حذیفہ رب نے تیری بھی بخشش کر دی ہے، تیری ماں کی بھی بخشش کر دی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ جو نبی ان فرشتوں کو جو 1.25 لاکھ کے قریب جو فرشتے آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلامی پیش کرنے کے لیے، صبح کو بھی شام کو 70,000 صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، وہ فرشتے آتے ہیں سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ وہ فرشتہ ہے جو زمین پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج آیا ہے۔ جو نبی اس فرشتے کو جانے جو پہلے کائنات میں نہ آئے اور یہاں پناہ رہتا ہو، آسمانوں میں رہتا ہو، اس فرشتے کو وہ نبی جانتا ہو تو وہ نبی بھلا اپنے غلاموں کو کیسے نہیں پہچانیں گے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، یہ پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا۔ اور پھر اس کے دل کا جو ارادہ ہے نا حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا یہ فرشتہ رب کی بارگاہ ناز سے اجازت لیتا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کر مجھے سلامی پیش کر جائے۔ اور پھر
یہ اس وجہ سے حاضر ہوا ہے مجھے خوشخبری دینے کے لیے کہ میری لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنتی خواتین کی ملکہ ہیں، ملکہ فردوس بنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اس کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ سیدہ کائنات کے وہ نور نظر حسنین کریمین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے جو اس سے محبت رکھے اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت رکھی، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمتیں شانیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک شان جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے سیدہ کائنات کے حوالے سے بیان فرمائی، ہمارے لوگوں قیامت کا دن ہوگا، معاشر برپا ہوگی، اور خالق کائنات اعلان فرمائے گا یا اہل المعاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، او معاشر والو اپنی نگاہیں نیچے کر لو، اپنی گردنیں جھکا لو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد کی سواری کا گزر ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی لخت جگر آ رہی ہیں، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ان کے میدان معاشر میں جو عظمت و شان ہے اس کو حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا یہ ایسی کیفیت ہوگی، نگاہیں جھکی ہوگی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری گزر جائے گی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ خالق کائنات ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا، فاطمہ الزہرا سے پیار کرے گا، ان کے بچوں سے پیار کرے گا، اللہ اسے نار جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی محبت فرماتے، آپ کا انداز محبت دیکھیے۔ حضور علیہ السلام نے کہیں تشریف لے جانا ہوتا، سب سے آخر میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے، اور پھر جس وقت واپسی ہوتی حضور علیہ السلام سب سے پہلے اپنی لخت جگر کے گھر میں جلوہ گر ہوتے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا انداز محبت دیکھیں۔ ام المومنین صدیقہ کونین صدیقہ بنت صدیق اکبر صادق رسول کی صدیقہ زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدی نصیر ملت کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، وہ میں یہاں پہ لازمی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نام سے جن کے ہے آتا بے چین دل کو قرار، نام سے جن کے ہے آتا بے چین دل کو قرار، ایک نام فاطمہ ہے ایک نام عائشہ، ایک نام فاطمہ ایک نام عائشہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سیدہ کائنات حاضر ہوئی، آقا علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ کلام کیا، سیدہ کائنات رونے لگی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے پھر سرگوشی فرمائی، آپ مسکرانے لگی۔ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اے فاطمہ بتانا آج بابا جان نے آپ سے کیا کلام کیا؟ پہلے آپ رونے لگی پھر آپ مسکرانے لگی، مجھے سمجھ نہیں آئی کلام کیسا ہے جو رونے کا بھی سبب ہے اور پھر اچانک مسکرانے کا سبب بن گیا؟ آپ فرماتی ہیں سیدہ کائنات نے آگے سے جواب دیا اے صدیقہ کائنات یہ رسول اللہ کا راز ہے، اسے میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ پھر حضور کے وصال کے بعد سیدہ کائنات کی بارگاہ ناز میں صدیقہ کونین نے پھر کہا کہ آپ تو بتا دیجئے رسول اللہ کا وصال ہو گیا، اور وہ جو رسول اللہ نے آپ کے ساتھ جو بات کی ہے بطور تعلیم اس کو آگے پھیلایا جائے، حضور کا فرمان آگے پہنچے، آپ وہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول کریم نے پہلے میرے کان میں یہ آ کر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا وصال ہو جانا ہے، دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں رونے لگ گئی، اور ایک آپ کا شعر بھی اس حوالے سے آتا ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وصال با کمال کی وجہ سے مجھ پر جو مصیبتیں آئی ہیں
اگر یہ مصیبتیں دنوں پر اترتی تو دن بھی راتیں ہو جاتے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال کا سن کر آپ غم زدہ ہو گئیں. ادھر فاطمہ زہرا غم زدہ ہوتی ہیں, ادھر وصال مصطفیٰ کی خبریں جس وقت آسمانوں میں جاتی ہیں. مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قلم اٹھاتے ہیں, بجنت ہما توتیا کرد نارا بوقت شنیدن وصال محمد. ادھر توتیا وہ خوش ہوتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا وصال ہونا ہے. تو آپ فرمانے لگی میں اس وجہ سے غم زدہ ہو گئی. اور پھر آقا علیہ السلام نے میرے کان میں سرگوشی فرمائی, کہا فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے میرے گھر میں سے جو مجھے آ کے ملے گا وہ آپ ہی ہوں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے رسول کریم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے گھر والوں میں سے, میری امت میں سے کون ہے, کس وقت اس کا وصال ہونا ہے, حضور اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے بعد سب سے پہلے تو آ کے مجھے ملے گی. اور 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال آتا ہے. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت جناب قبلہ مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. جس محبت سے حضرت سیدہ پاک کی عظمت اور شان کو احادیث مبارکہ کی روشنی سے آپ نے بیان فرمایا, یقیناً حضرت سیدہ پاک کی عظمت اور شان بے حساب و کتاب بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ کا فیض نصیب فرمائے. مفتی صاحب ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے کہ حضرت سیدہ پاک کی زندگی جو ہے وہ آپ کی سیرت کا ہر پہلو بے مثال ہے, لیکن حضرت سیدہ پاک کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں آج ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا پیغام ہے, وہ خوبصورتی سے بیان فرماتے ہیں کہ قبلہ علامہ مفتی محبوب الرحمان گولڑوی صاحب. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مدینہ المنورہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں, میں ابتدائی کے طور پر اس بات کو ساتھ لینا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات میں سے اپنی زوجاؤں کی ڈیوٹی لگائی کہ فاطمہ الزہرا کے ادب کا خیال رکھنا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ازواج مطہرات اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتی ہیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بڑی مؤدبہ تھیں, وہ زیادہ ادب جاننے والی تھیں, کیونکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ادب سکھایا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے ادب کس نے سکھایا ہے, کس سانچے میں اس کو ڈالا گیا. ام المومنین صدیقہ کونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے جس جس کو دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مشابہ میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو چال ڈھال میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, گفتگو کرنے میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے مشابہ ہو. اتنا مشابہ وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہی تھیں جو رسول اللہ کے مشابہ تھیں. وہ ایک غزل کا شعر ہے لیکن میں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے حسن کیا ہے ادا کیا ہے وہ خود کیسے ہیں, حسن کیا شے ہے ادا کیا ہے وہ خود کیسے ہیں, پتہ چل جائے گا پہلے تصویر دکھائی جائے. فاطمہ الزہرا تصویر ہیں محمد مصطفیٰ کی, جب یہ تصویر دیکھتے ہیں تو ادائے مصطفیٰ تو یاد آتی ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا خیرکم خیر لآلہ, او لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. مرد ہو تو خواتین کے لیے, خواتین ہو تو اپنے مردوں کے لیے, شوہروں کے لیے بہتر ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور جسے رسول اللہ نے ادب سکھایا ہے بھلا وہ فاطمہ الزہرا اپنے گھر والوں کے لیے بہتر نہیں ہوگی تو کون ہوگا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی لخت جگر کا نکاح کیجئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے میں نے آسمانوں میں نکاح کر دیا ہے, زمین میں آپ نکاح کر دیجئے. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم کو فرمایا 400 مسکال چاندی اگر آپ کے پاس مار ہے تو آپ کا نکاح کیا جاتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ سے نکاح ہو گیا. اور پھر آقا علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے اور جا کر کہا فاطمہ یہ جو گھر کے کام ہے یہ تم نے کرنے ہیں, بہر کے کام ہے علی نے کرنے ہیں.
खूबसूरत पैगाम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने सारी कायनात वालों के लिए भी ये पैगाम दे दिया कि घर का काम सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाएंगी, और घर के पैर के जो काम है वो अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम आप घर के पैर के काम करेंगे। और फिर हजरत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजुल करीम आप फरमाते हैं कि घर में कोई भी काम होता, मैंने अपनी आंखों से देखा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने बड़े नाज के साथ उन्हें रखा। जब मेरे घर में आई रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया था अली का ख्याल रखना। आप जिस वक्त मेरी दहलीज पे आई, मेरे काशाना मुबारक में आई, तो उस वक्त आप आके अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी, चक्की पीसती थी। उसकी वजह से आपके नरमो मुलायम जो हाथ थे वो सख्त पड़ गए, लेकिन फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया। बहुत खूबसूरत। और आप फरमाते हैं कि घर के कामों में से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई थी, जब कोई खाना पकाना होता चूल्हे में आग खुद जलाती, आग जलाते हुए कई मर्तबा आपके कपड़े खराब हो जाते, लेकिन कभी कोई शिकवा नहीं किया। घर में अपने सहन के अंदर आप खुद झाड़ू दिया करती थी, खुद अपने सहन में झाड़ू देती, कपड़े गर्द आलूद हो जाते, लेकिन कभी आपने कोई शिकवा नहीं किया। और जिस वक्त रात का वक्त आता तो आप रब के हुजूर खड़े होकर इबादत में गुजार देती थी, और दिन का वक्त अपने उन कामों के अंदर हमेशा मसरूफ रहती। और हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजुल करीम आप फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई साइल आ जाता उस वक्त आप उसे इतना नवाजती कि फिर उसे और मांगने की जरूरत ना रहती। क्या बात है। तंग दस्ती होने के बावजूद देखे हजरत अलीउल मुर्तज़ा आप बैर से कमा के लाते हैं जो, और इधर घर में पहुंचते हैं, बाहर साइल आता है, आज मैं कैदी छूटा हूं, मुझे मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, उस वक्त उसको दे दिया जाता है। फिर मिस्कीन आता है उसे दे दिया जाता है, यतीम आता है उसे दे दिया जाता है। तो अल्लाह ताला उसी तरतीब के साथ बयान फरमाता है वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बी मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद आप भूखे रहते हैं और दूसरों को खिला देते हैं, खुद रहते हैं भूखे औरों को खिला देते हैं। कितने लजपाल हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो आपने अपने घर में रहकर अपने यहाँ पे जहाँ बाकी मामूलात हैं उनका ख्याल रखा, वहां पे सबसे ज्यादा तरबियत हसनैन करीमैन का ख्याल रखा, अपनी औलाद की तरबियत का ख्याल रखा और उन्हें कुरान सिखाया। और जो जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम से सीखा था वो भी हसनैन करीमैन को और अपनी औलाद को सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सिखाया। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान है, तुम में से हर एक साहिब रिआया है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। और खातून जो होती है वो अपने शोहर की अदम मौजूदगी में घर की मालिकन होती है। तो फातिमा ज़हरा की अजमत ये भी है अली के घर की मालिकन है। आपकी अजमत ये है कि अली के घर की मालिकन है, और जो अली के घर की मालिकन हो वो बच्चों का भी ख्याल रखे, घर का भी ख्याल रखे। और हम उनसे ज्यादा बड़े आ गए जो सैयदा कायनात भी हो, सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना हो, वो अगर अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकते हैं तो घर का जो हुस्न होता है वो मियाँ और बीवी दोनों के बाहमी इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ होता है। और अगर वो इस तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ अपने घरेलू काम को सर अंजाम दें तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा कर देता है। और सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम पहलुओं में अपने घर में रहते हुए घर के जितने भी उमूर थे उनको सर अंजाम दिया। एक मरतबा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू करीम ने फरमाया रसूल करीम की बारगाह नाज में गुलाम आए हुए हैं, आपका काम बहुत ज्यादा है, जाए ना गुलाम लेकर आए। आप गई तो घर में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका मिली, रसूल अल्लाह ना थे। जिस वक्त हुजूर आए सैयदा कायनात का पैगाम पहुंचा,
آپ سیدہ کائنات کے پاس آئے، دن کا وقت تھا، سبحان اللہ۔ دونوں اکٹھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دیکھا آرام فرما رہے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا آرام کرو۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں حضور جس وقت آکے ہمارے پاس آکے بیٹھے نا، حضور کا قدم مبارک میرے جسم کے ساتھ لگا تو حضور کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمارے درمیان بیٹھ کر کہا اے فاطمہ کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں؟ لینے کے لیے کیا گئی تھی؟ غلام لینے کے لیے گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے بدلے میں علم عطا فرمایا، وظیفہ عطا فرمایا ایسا وظیفہ نہ دوں جب بستر پہ جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، تو یہ ان غلاموں سے بھی بہتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی لخت جگر خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، گھر میں ہوں بہر ہوں آپ کا آنچل ماہو مہر نے نہ دیکھا ہو، جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے۔ آج تو ہمارے سروں کے اوپر دوپٹے نظر نہیں آتے نا، خواتین کے سروں کے اوپر دوپٹے نظر نہیں آتے، اور کہتے ہیں حیا دل میں ہوتا ہے، حیا کی ملکہ جناب فاطمہ الزہرا ہے، ان کا آنچل ماہو مہر نے نہیں دیکھا، ان کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت میسج جناب ہر حوالے سے۔ یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر چاہے بحیثیت کوئی ماں ہو، بحیثیت بیٹی ہو، بحیثیت بہن ہو، ہر اعتبار سے جو ہے وہ ہماری عورتوں کے لیے حضرت سیدہ کائنات کی سیرت کا جو ہے وہ ہر پہلو موجود ہے۔ یقیناً مفتی صاحب نے بڑے مختصر وقت میں بڑے جامع انداز میں تمام پہلوؤں کی طرف اشارہ کر کے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر حضرت سیدہ کائنات جیسی حضور کی شہزادی جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہو، ان کے لیے وہ اگر ان کی سیرت یہ ہے کہ فرشتوں نے بھی جو ہے وہ ان کا آنچل نہ دیکھا ہو اور ان کے گھر کے کام جو ہے وہ سیدہ پاک خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں، تو پھر آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ درس ہے کہ وہ بھی اپنی زبانوں پہ شکوہ نہ لائیں، بلکہ جو گھر کے کام ہیں وہ اپنے احسن انداز میں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ وہ اس خدمت حضرت سیدہ پاک کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو